حضرت شیخ جو زندگی کے آپ شاید سنیں گے، یہی ہے پورا مطلب ذکر ہی ذکر تھا. جتنی انرجی، جتنی جو فیض اس جو روح کو، جو یہ دلوں کو جو منور کرنا تھا انہوں نے کیا ہے. جب تک یہ بنیاد مضبوط نہیں ہے آگے جا کے حسن سلوک ملے گا نہیں. ہفتے میں ایک بار ذکر کر لینا، مہینے میں ایک بار ذکر کر لینا، ہم سمجھتے ہم نے بڑا تیر مار دیا ہے. پورا اللہ کا جو انوارات تجلیات باری جب جسم میں برسنے لگے گا، روح جب جذب کرنے لگے گا، کردار بدل جاتا ہے. بھائی وائٹامن اے سے، وائٹامن سی سے آپ جو کچھ یعنی کہ گولی جب لیں گے، معجون لیں گے، کچھ نہ کچھ جڑی بوٹی لیں گے، کچھ تو اثر ہوتا ہے. کیا کثرت ذکر الہی انسان کو بدلے گا؟ نہیں ہے. ہم وقت دے نہیں پاتے ہیں. اللہ کے یادوں میں جو گمسم ہو جاتا ہے اس کو پتا ہے محبت الہی کیا چیز ہے. کچھ لقمہ منہ میں جاتا ہے، زبان تک تھوک دیتے ہیں، پھر گلے میں اس کا ذائقہ تو پتہ نہیں چلتا. گلے میں اتارنا ضروری ہے. یہ ایسا ایک نایاب راستہ ہے. دنیا میں اکثر لوگوں کو اللہ کریم اس علم کے بارے میں دیا نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے بتایا بھی نہیں. جو غفلت میں ہے غفلت میں رہتے ہیں. دوسرے ہر چیزوں کو وہ تکرار کرتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، ہاں یہی ضروری ہے، یہی ضروری ہے. لیکن صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے محبت ضروری ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے، وہ دونوں کے لیے ذکر الہی ضروری ہے. آج پورے عالم دنیا میں ہر تنظیم کے بارے میں پڑھتے ہیں، بہت سارے فیس بک میں، نیٹ میں وغیرہ دیتے ہیں، اس کے خلاف ورزی کی باتیں لکھتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ غیر ضروری یعنی کہ راستہ بتاتے ہیں. حالانکہ سکرات حال میں ان کا جو ماحول دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. ہاتھ ملتے ہیں تو ملتے رہتے ہیں، قبر تک جاری رہتا ہے. یہ اللہ کا ایک بڑی خوبصورت، بڑی ایک مٹھاس، ایک حلاوت کا جو راستہ ہے. مدت گزر جاتا ہے. کتنے سال ہو گئے آپ اس راستے میں؟ جی 10-12 سال ہو گیا. حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم شامل ہوئے اس میں 1 مہینہ ہوا، لطائف کرتے 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 مراقبہ احدیت کرا دیے. مراقبہ احدیت میں پتہ چلتا ہے سفید روشنی ہے، تجلیات باری ہے. ہم بیٹھے ہیں، ہم چونکے یہ کیا ہے؟ اگلے مہینے اگلے مراقبہ معیت. اس وقت مراقبہ ثلاثہ ایک ساتھ نہیں کرایا کرتے تھے، ایک ایک مراقبہ کیے. 5واں مہینہ روحانی بدھ ہو گئی. حضرت شیخ تشریف لے آئے، روحانی بدھ ہو گیا. وہاں کا خلیفہ مجاز کہنے لگے آپ پہلے جو شخص ہیں 5 مہینے میں آپ کو روحانی بدھ ہو گیا. حالانکہ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی آئے اور بھی جلد روحانی بدھ ہونے لگا. ایک تڑپ ہے، ایک دوڑ ہے. دوڑتا 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 اس مقام میں پہنچ جاتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں. روح تاکتا ہے مجھے اگلے جو مقام میں کب پہنچنا ہے. ایک ایک منزل جو سفر کرتے 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 پیاس بڑھتا جاتا ہے. جسم کے پیاس، کچھ بوند پانی آپ پئیں گے بجھ جاتا ہے، کچھ لقمہ کھانے کے بعد پیٹ کے جو بھوک مٹ جاتا ہے، لیکن روح کے پیاس مٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے. اس کو جانا ہے اور جانا ہے اور سفر کرنا ہے.
اور پھر اور محنت کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، آخر سانس تک وہ محنت جاری رہتا ہے. کبھی یہ نہیں کہتا نہیں میں کل اٹھ نہیں پایا ہوں، نہیں میرا تہجد کبھی میں آنکھ کھلتا تھا میں اٹھتا ہوں، ہاں کبھی میں نے 2-4 تہجد مہینے میں پڑھتا ہوں. یہ سب بات نہیں کرتا ہے، یہ سب تصوف کا لائن کی بات نہیں ہے. کرتا ہے، کرتا ہی چلے جاتا ہے، رکتا نہیں ہے. رکنے کا نام تصوف نہیں ہے، رکنے کا نام سلوک نہیں ہے. دوڑنے کا نام اس ہر مقام کے سیر کا ایک نام لیتے ہیں، وہ رکتا ہے، اس کو تو چلنا ہے، اور تھکاوٹ کبھی نہیں ہوتا ہے. انوارات میں آپ دیکھیں پانی علیحدہ پئیں گے، سبزی علیحدہ کھائیں گے، چاول سالن کے ساتھ کھائیں گے، کچھ چاٹ علیحدہ کھا لیں گے، کچھ دہی علیحدہ لیں گے، کچھ چٹنی علیحدہ لیں گے، کچھ اچار علیحدہ لیں گے. تجلیات باری کے جو ایک انوارات روح میں جو پہنچتا ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے. اللہ کریم کے ساتھ جو انوارات نزول ہوتا ہے، ہر وٹامن، ہر جو طاقت اس کے اندر موجود رہتا ہے. دلوں میں جب گل مل جاتا ہے، روح کا طاقت بڑھتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، کان سننے کے لیے تیار رہتا ہے، بصارت دیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے مجاہدہ بشرط، خلوص کا جو دعویٰ سبھی کرتے ہیں. روح جب مردہ ہوتا ہے، خلوص کا کہیں نام و نشان ہوتا نہیں ہے. تو آج آپ کا جو استقبال کا جو دن تھا، پہلے دن میں لمبا چوڑا بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ رات بھر آپ کا سفر میں تھکے ہوئے لوگ ہوں گے، تو آپ کا جو آنا خوش آمدید ہے، اہلاً و سہلاً، ویلکم ہے آپ کے لیے. اس پروگرام میں 4 دن جو شامل ہوں گے، فضول باتوں کو موقع نہ دیجیے. ہمارے گھر میں ہم نے بات کیا ہے، باہر بھی ہم نے بہت چرچا کرتے رہتے ہیں. یہاں صرف اللہ کے تعلق میں دلوں کو جو اس کے محبت کے ایک لہر کو جوڑ دیجیے. جتنا وقت ہے جب اللہ کا جو تعلق میں دل دھڑکتا رہے، فیض حاصل ہوتا رہے. ڈیم میں جو پانی کھول دیتے ہیں، بے شمار پانی آتا رہتا ہے. یہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے، ہم یہ تصور یا خیالات اور بیتکی باتیں نہیں کرتے. حقیقت یہی ہے، جس کو جو آنکھیں ہیں، شاید اللہ کریم کسی کا خواب میں یہ بشارت دے دے، کسی کا بیداری میں کچھ باتیں بتا دے. لیکن بات صحیح ہے. جہاں بھی یہ جو بات ہوتی ہے، جب اکیلے میں بھی، انفرادی طور پہ بھی ہم اللہ کریں گے، جو مشائخین کی طرف فیض روشنی جاری ہو جاتا ہے. اسی طرح جب یہ مجمع سارے بیٹھے رہیں گے، اب 4-5 صبح سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ہر ایک سے ملاقات کرے، ہر ایک سے پیار محبت بانٹے. لوگ ایک دوسرے کے ہم خیال ہو اور ایک دوسرے کا فکر مند ہو، اور چرچا کرے، اسی کے متعلق چرچا کرے، ایک فکر ظاہر کرے. مدت گزر گئی ہے، مجھے بھی کچھ حاصل کرنا ہے. کافی بغاوت ہم نے کر لیا ہے، لیکن ہم نے حاصل ضرور اس میں کچھ کرنا ہے. دنیا تو دنیا ہے، باہر نکلیں گے دور دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ دور دعا مال میں بھی ہے، اولاد میں بھی ہے، رشتے ناطے میں بھی. اللہ کا جو تعلق، جو تجلیات باری، مسجد نبوی کا جو انوارات جو ہوتا ہے، بالکل پاک اور صاف ستھرا ہوتا ہے. کچھ دامن پھیلا کے دیکھیے، رب العالمین کیا ہمارے دامن میں ڈالتا ہے. دل کا کدورت کو چھوڑ دیجئے،
تو ایک دوسرے کے جو بھائی چارہ بنیے گا. اللہ کریم نے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو، نفرت والوں جتنے بھی تھے ان کے دلوں کو محبت میں تبدیل کر دیا ہے، اور ایک دوسرے میں رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے رحم بنے. اور صوفی اس کا جو مثال ہوتا ہے، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تعریف اللہ کریم جو فرماتے ہیں، اور وہی مثال کا جو نقش قدم ہے، یہ تصوف کیا ہے، انہی لوگوں کا جو مثال ہے. تو الحمدللہ وہ مثال ہمیں قائم کرنا ہے. اس لیے کم سے کم اس 4 دن میں انہی فکروں میں بیٹھے اٹھے، وہاں 4 کھڑے ہو جائے، یہاں 4 کھڑے ہو جائے، کوئی دنیا کا چرچا کرے، اس کو ختم کر دیجئے. حالانکہ بہت سارے ایسے جو بزرگان دین ان کو مسکرانے کے بھی وقت نہیں ملتا تھا، زیادہ رویا کرتے تھے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا. ہمیں رونا آتا نہیں ہے. کر لیا ذکر سر میں لگا دیا، اس میں بھی کوئی نیند کا جھٹکا لگا. مراقبے تو کیا یہ مراقبہ کرتے ہیں، سوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ کوئی شجرہ پڑا اٹھ کے چلے گئے، پھر کیا اثر ہوگا اس پہ؟ ذکر وہ ذکر کرے جو جیسے جو درخت کو کاٹنے والے کیسے مارتا ہے اس درخت کو ٹوٹ کے گرنے کے لیے، ایسا ضرب لگائے. جیسے کمان سے جو تیر نکلتا ہے تیزی سے، ایسے وہ لفظ دل میں جو اترے. اور کبھی چاشت کو جانے نہ دے، کبھی اشراق کو جانے نہ دے، کبھی اوابین کو جانے نہ دے. اللہ کریم اس کے جو احساس کا میں صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صبح آپ کو شاید اعلان کیے ہوں گے جو حضرت شیخ مکرم کا جو بیانات کا سی ڈی کا ضرورت ہے یا پھر میموری کارڈ کا ضرورت ہے. حضرت کا کافی بیانات یہاں انہوں نے ریکارڈ کر کے رکھا ہے.
آڈیو کا کسی کو چاہیے بتائے، آپ بتائیں نہیں کیا حساب کتاب ہے اس کا؟ 16 DVD ہے، DVD آڈیو ویڈیو، 16 ویڈیو کا DVD ہے، اور 80 GB کا 80 GB کا میموری کارڈ سٹوریج ہے۔ اور شیخ مکرم ہر موضوع میں ان کو جو بیانات ہے اور سوال جواب بھی ہے، اور جن کو معلوم ہے حضرت شیخ کا بیانات جو سنتے ہیں وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو وقت نکالے، جو باتوں کو سنے، غور سے سنے، اس راستے کا کافی جو ایسی جو باتیں ہیں کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ باتیں ایسے بھی ہیں یہ کتاب میں موجود نہیں ہیں، حضرت شیخ بیانات میں موجود ہے۔ ایک عبادت ہم اللہ کے تعلق میں اللہ کے نبی کے ساتھ اور تلاوت کلام پاک تسبیح کے ساتھ، قرب نوافل کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ سارے ایک اس راستہ عشق کے ساتھ ایک معیار رکھتا ہے۔ یہ سارے جو معاملات کا بنیاد عشق ہے۔ شیخ کے ساتھ بھی جتنے جو عشق کرتے ہیں اتنا ہی اس کا جو فیض میں فرق پڑتا ہے۔ نفرت کا تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، کیوں کچھ لے گا نہیں، کچھ ملے گا بھی نہیں۔ اسی لیے یہ جو باتیں سنتے 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 جب عشق جو بڑھتا ہے، میں شروع میں حضرت شیخ بیانات میں جب وہاں جب تشریف لے آیا کرتے تھے ابوظہبی میں، جب حضرت جب الحمدللہ رب العالمین کہنے کا دیر تھا، میرے آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑتا تھا۔ اتنی اور نازک، اتنی اور ملائم کا جو آواز جو سینے میں جو اترتا ہے، وہ ایک سمجھانے کا اندازہ ہوتا ہے۔ تھاپڑ مار بات تو اس میں ہے نہیں۔ جب آدمی جو سمجھتے اس کا جو معاملات اخلاقیت میں بھی فرق پڑتا ہے، دنیا کی زندگی اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سارا مل کر ہی ایک ڈھانچہ بنتا ہے۔ تو جن کو ضرورت ہے، محمد جاوید صاحب یہاں ہے، تو ان سے رابطہ کیجئے گا۔ CD بھی اگر کاپی چاہیے وہ مل جائے گا، جس کو جو ویڈیو کے شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو آڈیو کے شکل میں اگر موبائل میں ڈال کے سننا چاہتے ہیں تو اس میں شاید کہیں SD کارڈ ہے، حالانکہ آج کل جو موبائل آتا ہے 128 اور کہیں ایسے بھی موبائل آتا ہے بے حساب اس میں GB اس میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ کا جتنی استطاعت ہے آپ کا جو موبائل کے، اس کا آپ معلوم کر لیجئے، تو اس 4 دن کے اندر جو کچھ ان سے لینا ہے تو لے لیجئے۔ غزلیں اور قوالیاں کافی ہم نے سن لیا ہے نا، بڑے ردم کا ہم نے، اور اتنی گہرائی میں جا کر ہر گلوکارہ دنیا میں، یورپ سے، ہالی ووڈ سے لے کر، بالی ووڈ سے لے کر ہمارا اپنے لغت کا بھی ہم نے بہت دیکھ لیا ہے۔ لیکن اب آ کے جب یہ سننے کے بعد اس کا تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز اس کے بھی کوشش کر لیجئے۔ تمل ناڈو سے اچھا یہ جو دوسرے لغت، جو صبح تمل ناڈو کے جو لغت ہوتا ہے تمل، تو چند باتیں کریں گے، شاید یہ خفا نہ ہو جائے، تو آپ خاموشی سے صرف سن لیجئے۔ یہاں اٹھ کے جانا وہاں اٹھ کے جانا یہ صحیح نہیں ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک بخیر خلق کلہم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، آج یوم ثانی جو اجتماع کا اس کو جو فضیلت اور سارے مل جل کر بیٹھ کر اللہ کرنے میں جو فوائد، یہ ساری چیزوں کو جو بنیاد ہے عشق رسول حاصل کرنا ہے اور اسی کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ کل ہم عشق کے متعلق کافی چرچا کیے ہیں، لیکن یہ چرچا ہوتا رہتا ہے۔ ہم کیا جانتے ہیں، لیکن علماء اس سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن بات کرنا اور ہے، اس کو جو پریکٹیکل توری عملی میدان میں لوگوں کو لے آنا اور بات ہے۔ الفاظ اور ہے، اعمال اور ہے۔ الفاظوں کے لیے کتابوں کا مطالعہ کافی ہے، اور ذہن درست ہو ساری زندگی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے جو ایڈوکیٹ جو ہوتے ہیں اپنے دفتر میں ہر سال جو نئے قانون جو پاس ہوتا ہے فوراً اس کو جو کتاب خریدتے ہیں، اپنے ایک لائبریری دفتر بنایا ہوتا ہے۔ تو اس لائبریری کو جو دفتر میں جو بھی وکیل کے ملنے سے پہلے ایک نگاہ ان کتابوں کو دیتے ہیں تو ان کا اندازہ پتہ چلتا ہے کافی مطالعہ کرتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا کافی ماہر ہیں۔ اسی طرح تصوف کے اور یہ معرفت کے قرب الہی کا جو نسبت میں کسی سے ملنے کے لیے میں گیا تھا تو ان کے یہاں جہاں بیٹھک ہوتا تھا جو مہمان خانے میں، بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے کتابوں کو سجا کے رکھا تھا۔ تو میں نے سوچا کافی ان کا مطالعہ ہے، وہ صرف ہمارا ہی کتاب نہیں ہے، ہندو جو پنڈتوں کا، اور ان میں جو کچھ جو دھیان کے متعلق بات کرتے ہیں اور یکسوئی کے جو بات کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی کتاب انہوں نے لے کے رکھا ہے۔ میں نے کہا کافی آپ کا ریسرچ ہے۔ ہاں، میں نے فلانا بابا سے ملا، فلانا سنت سے ملا، فلانا بزرگ سے ملا، میں ہمیشہ لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہوں۔ میں نے بولا پھر پریکٹس کیا ہے؟ نہیں، کسی سے میں نے ابھی کچھ حاصل نہیں کیا، صرف ملنے جلنے تک محدود ہے۔ پھر میں نے اس سلسلے کے متعلق دل کا جو کیفیات اور اس کا حال کے متعلق
اور اللہ کریم دین اسلام میں کیا دولت عطا فرمایا، اس کے متعلق کچھ مختصر میں نے بات کیا۔ انہوں نے رجوع کیا، وہ چند دن اللہ اللہ کرنے لگے۔ ایک کالج میں لیکچرر تھے، بڑے مانا و پروفیسر بھی تھے۔ وہ چند دن کے بعد آنا بند ہو گیا۔ میں نے ایک ہمارا تصوف کا جو کتاب ہے اس کا جو ترجمے کے لیے ان کے پاس دیا تھا۔ ان کا جو یہاں کا جو زبان میں بڑے بہترین انداز سے شعر شاعری بھی کرتے ہیں۔ تو کافی دن سے کوئی جواب نہیں آتا، تو میں خود چل پڑا ان کے گھر، اور جیسے میں نے کتاب دیا ویسے ہی رکھے تھے۔ وہ کہنے لگے میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ میں بولا ذکر اذکار نے میں ابھی کرتا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا میں اسکوٹر زیادہ عرصہ میں نے چلانے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہونا شروع ہو گیا، تو یہ آپ کو جو ذکر کا جو محنت ہوتا ہے نا، ریڑھ کی ہڈی میں بھی کافی اس کا تعاون کا ضرورت ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ میں آپ کو جسم کو جو خیال کیا، روح کو تو آپ نے دفنا دی، جس کو زندہ رکھنا تھا۔ میں نے پھر وہ کتابوں کو پھر واپس لے آیا۔ وہ کتاب تھا تصوف اور تعمیر سیرت۔ بڑے انہوں نے معذرت کی، معاف کر دیجئے۔ میں نے معاف کرنے والی بات نہیں ہے، آپ سے نہیں ہو صاحب، مجھے خبر تو کر سکتے۔ اچھا، ہم میں ایک عادت ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں جی فلاں وقت آپ کے یہاں ہم پہنچیں گے۔ اچھا، وہ انتظار کرتے رہیں گے، ان کو کوئی دوسرا کام آ گیا ہوگا، کوئی ملنے کے لیے آیا ہوگا، کوئی ایسی جو ضروری بات ہوگی، کوئی ایک کال کر کے بتا سکتے۔ ہمیں وہ عادت نہیں ہے بتانے کا، جو انتظار کرے کرنے دو نا، کیوں یہ کال کر کے بتانے تو وہ دوسرا کام بھی تو کر سکتا ہے۔ اچھا، پیسے کے لین دین بھی ایسے ہی ہے، لیتے ہیں، دینے کے وقت میں وہ بیچارہ پریشان ہو کے بار بار ہمیں کال کرے گا، ہمارے در پر آئے گا، بہت سارے کوششیں کرے گا، ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم بتا نہیں سکتے۔ ان کے گھر جا کر دو الفاظ تسلی بخش بات کر کے، نہیں معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے، ابھی آپ تھوڑا سا صبر کر لیجیے اللہ کے لیے، یہ کہنا ان کے لیے بڑی مہنگا پڑتا ہے۔ جو مال دیا ہے وہ پریشان کو بھی جیل ہے، اکثر ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے۔ وعدہ خلاف، وقت کا پابند نہیں کرنا، کردار بنانا مقصد ہے۔ اسلام کردار جن میں نہیں تھا، ان میں کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنائے، اور معاشرے امتیں جو جتنی بھی جو اسلام کی طرف رجوع کیے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیے ہیں، نبی کی طرف رجوع، ان کو سب کو خبر دیے ہیں، یہ دیکھو یہ ہے جو جنگلی قسم کے جو لوگ تھے، جاہل قسم کے لوگ تھے، جانور قسم کے جو لوگ تھے، ہم نے کردار جو ان میں جو بنایا ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں نمازی کا کوئی کمی نہیں ہے، حاجی کا کوئی کمی نہیں ہے۔ عمرے کرنے کے لیے جب حج سے زیادہ جو لوگ، اتنی بھیڑ وہاں جم جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک لقب لگانا تو مقصد نہیں ہے، پہلے نام لے کے پکار دیتے ابھی حاجی صاحب آ رہے ہیں، بس یہی فرق پڑا، کردار میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ باقی لین دین میں وہی بات ہے، وقت کا پابند نہ کرنا وہی بات ہے۔ اس سے بڑی دکھ تکلیف ہوتا ہے۔ یہ سارا ایک کیفیت ہے، یہ دلوں کے کیفیت ہے۔ فکر اور سوچ ہم دماغ کے طرف کہتے ہیں، تو جس کے کردار صحیح نہیں ہم دیکھا دماغ کی طرف یعنی کہ اشارہ کر دیتے ہیں، بڑے دماغ کا کمزور آدمی ہے، اس کو ہم کیا کہیں۔ حالانکہ ساری چیزیں کردار دل میں وارد ہوتا ہے۔ قرآن کا جو نزول بھی دل ہے، قرآن کا مفہوم بھی دل ہے، قرآن کا کیفیات بھی دل ہے۔
من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. کہاں نزول ہوا ہے؟ دلوں میں تو نزول ہوا ہے. اور اس دل میں وہ کیفیت اگر انسان اللہ اللہ کرنے سے حاصل نہیں کرتا، پھر ساری زندگی محنت کا کوئی مقصد تو نہیں ہے. ابھی اللہ کریم بہترین انداز سے یہ جو آیت کریمہ جو نزول فرمائے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، نبی علیہ السلام کو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں. اور واقعی اللہ سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، یہ قرب الہی کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ سے محبت ہے. رب کہاں ہے؟ اوپر ہم اشارہ بتائیں گے. عرش کہاں ہے؟ اوپر کا ہم اشارہ بتائیں گے. لیکن رب کہاں بستا ہے؟ مومنوں کے دلوں میں بستا ہے، اور بسانا پڑتا ہے. پورے دنیا میں اتنے لوگ فکر مند پریشان ہیں شیطان سے.